السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ دیکھیں جو لفظ آپ نے یہ یوز کیا نا، لسٹ، اگر آپ اس کو اردو میں اس کا ترجمہ کریں تو اردو میں ترجمہ آپ کو اس کا ملے گا عام طور پہ ہوس۔ اور اگر آپ ڈکشنریز میں اس کا میننگ دیکھیں لسٹ کا، تو آپ کو دو ڈفرینٹ پرسپیکٹو ملیں گے۔ ایک آپ کو پرسپیکٹو یہ ملے گا، میں آپ کے سامنے ڈکشنری میں ڈیفینیشنز پڑھ دیتا ہوں۔ لسٹ از اے فیلنگ آف ہیونگ اے اسٹرانگ سیکشل ڈیزائر فار اندر پرسن، یعنی ہوس جو ہے وہ اس کو جوڑ دیا گیا لسٹ کو انسان کی سیکشل ڈیزائر سے۔ اور کچھ ڈکشنریز میں آپ کو دونوں یا یہ والا دوسرا والا میننگ بھی، ڈیفینیشن بھی ملے گی کہ lust is a psychological force producing intense desire for something or circumstance while already having a significant amount of the desired object. Lust can take any form such as the lust for sexuality, money or power. اور یہی چیز ہم اپنی عام زبان میں بھی یوز کرتے ہیں، ہوس۔ کہیں کہا جاتا ہے اس کو کہ آپ کو جو اپوزٹ جینڈر ہے اس کے بارے میں آپ ہوس کا شکار ہے، انسان نے اس کو اپنی ہوس کی بھینٹ چڑھا دی، یہ محاورہ آپ نے سنا ہوگا۔ اور کہیں جب انسان مال و دولت، شہرت، ان چیزوں کے پیچھے لگ جاتا ہے اور دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے، تو پھر اس کے بارے میں بعض اوقات کہتے ہیں اس کی ہوس دیکھو، اس کی ہوس ختم نہیں ہوتی ہے، مال کے پیچھے ایسے پڑا ہوا ہے کہ بس اس کو اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے۔ اور اس کے اندر بھی دیکھیں فیکٹر یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کو جس کے پاس بالکل مال نہ ہو، نہیں کہا جاتا کہ اس کے اندر ہوس ہے، وہ تو بیچارہ اس وقت روٹی روزی کے لیے پریشان ہے۔ جس شخص کے پاس آلریڈی کوئی چیز ہو، یعنی آلریڈی مال ہے لیکن وہ ابھی بھی لگا ہوا ہے، ابھی بھی لگا ہوا ہے، ابھی بھی لگا ہوا ہے، تو اس کو کہتے ہیں یار بڑا ہوس ہے اس شخص کو، جس کو ہم یوں بھی کہتے ہیں، خاص طور پر کھانے کے معنی میں لے لیں تو اس کو بڑا ہوقا ہے، آلریڈی کھانا موجود ہے، کھانا کھا رہا ہے لیکن یہ اور کھانا ہے اور کھانا ہے۔ تو یہ ہوس کے دونوں ڈیفینیشنز آپ کو ملیں گی، اور دونوں ہی اعتبار سے یہ ایک ایسی فیلنگ ہے کہ جو عام طور پہ اچھی نہیں سمجھی جاتی، لیکن بہرحال اس کے اندر کچھ اچھائی بھی موجود ہے۔ اور اچھائی کیسے موجود ہے؟ مثال کے طور پہ اگر انسان کے اندر اپوزٹ جینڈر کی ڈیزائر نہ موجود ہو تو پھر ہیومینٹی کیسے آگے چلے گی؟ کیونکہ اسی ڈیزائر کے نتیجے میں انسان جو شادی کرتا ہے، اسی ڈیزائر کے نتیجے میں انسان اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے، پھر وہاں سے اس کی بچے پیدا ہوتے ہیں اور نسلیں بڑھتی ہیں، تو یہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کہیں چیز انسان کے اندر لسٹ نہیں ہونی چاہیے مال کی، تو دیکھیں ہر چیز کی نا ایک لمٹ ہے، جب انسان وہ لمٹ کراس کر لیتا ہے تو وہاں جا کے پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک فیکٹری دی ہوئی ہے، ایک بزنس ہے اس کا، لیٹس سے اس کا بزنس جو ہے وہ $1 ملین کا بزنس ہے، لیکن اگر اس کو $1 ملین کا بزنس ہے تو کیا وہ رک جائے؟ اب اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہے کہ وہ کاروبار کرے، اپنے بزنس کو گرو کرے، ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری لگائے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں ایکسپورٹ کرنا شروع کر دے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں بزنس شروع کر دے، اگر اللہ نے اس کو وہ مینجمنٹ سکلز دی ہیں، وہ ایکیومن دیا ہے، تو وہ یہ کرے گا تو اس سے دنیا کو فائدہ ہوگا، اکانومی کو فائدہ ہوگا، لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ لیکن جب وہ اپنی اور چیزیں بھی پراپر وے میں اور ایک بیلنسڈ وے میں اپنی صلاحیتوں کو، اپنی ریسورسز کو استعمال کر رہا ہوگا۔ تو نارملی ہم جب ہوس یا لس کا استعمال کرتے ہیں تو یوزلی نیگیٹو کونوٹیشن میں استعمال کرتے ہیں، لیکن بہرحال اس کو پازیٹیو کونوٹیشن میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس ایموشن کو کہہ لیجیے یا فیلنگ کو کہہ لیجیے، اس کے اندر کچھ خیر بھی ہے اگر اس کو بیلنسڈ وے میں استعمال کیا جائے۔ تو دیکھیں میں چونکہ ایک اسپیکر ہوں، لوگوں سے بہت انٹریکشن ہوتا ہے اور لوگوں کو بہت ساری چیزوں میں گائیڈنس دینی پڑتی ہے، جس میں یوتھ بھی ہے، اس میں ایڈلٹس بھی ہیں، اور جب ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو اوبیسلی جب آپ کسی کو گائیڈ کرتے ہیں یا کسی کو مشورہ دیتے ہیں تو آپ اس کے سرکمسٹانسز کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں۔ اگر ہم لسٹ اباؤٹ سیکس کی بات کر لیں تو ہمارے سامنے جن چیزوں سے لسٹ اباؤٹ سیکس ہماری یعنی انکریز ہوتی ہے یا ڈیزائر میں ہماری انٹینسٹی بڑھتی ہے، وہ کیوں بڑھتی ہے؟ ہم ٹی وی پہ، ہم سوشل میڈیا پہ، ہم بل بورڈز پہ، میگزینس میں جب اپوزٹ جینڈر کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ فینٹیسیز کریٹ ہو جاتی ہیں کہ جناب، تو ہمارے ذہن میں فینٹیسیز کریٹ ہو جاتی ہیں کہ بھائی ایک عورت جو ہے نا وہ تو ایسی ہونی چاہیے، بیوٹی تو اس کو کہتے ہیں یا مینلینس تو اس کو کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ غور کریں، تھوڑا سا آبجیکٹیولی سوچیں، تو جو لوگ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ بیوٹی اس کو کہتے ہیں اور مینلینس اس کو کہتے ہیں، یہ ایکچولی بیوٹی نہیں ہے، یہ تو سپر ماڈلز ہیں جن کو میک اپ کر کے، کاسمیٹک سرجری کر کے اور ان کو گلوریفائی کر کے اور ان کو مختلف طریقوں سے آپ کے سامنے ایک ایسی صورت میں پیش کیا گیا ہے کہ جس کو جو دکھنے میں اچھی لگ رہی ہے۔ اور پھر یہاں پہ آپ کی ایکچولی نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ بھی کی گئی ہے، یعنی آپ کو یہ بات آپ کو اندر ڈالی گئی ہے کہ خوبصورتی اس کا نام ہے، ورنہ اگر آپ ہسٹری اٹھائیں
تو میں پڑھ رہا تھا کہ جس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، اس زمانے میں خوبصورتی کا معیار عورت کا دبلا ہونا نہیں تھا. اس زمانے میں خوبصورتی کا معیار عورت کا موٹا ہونا تھا. بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ ایک عورت کو ایکسپلین کیا گیا تو بتایا گیا کہ بھئی اس کا جو جسم ہے نا، اس میں 4 چربی کی لیئرز بن جاتی ہیں. یعنی انسان موٹا ہوتا ہے نا، بیٹھتا ہے تو لیئرز بنتی ہیں. تو اس کو اس طرح ایکسپلین کیا گیا. تو یہ جو آج ہمارے ذہن میں کانسیپٹ ڈالا گیا ہے کہ بھئی بیوٹی اس کو کہتے ہیں، یہ ہمیں ایکچولی ڈالا گیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. ورنہ اصل بیوٹی جو ہے وہ تو کہتے ہیں نا، بیوٹی از ان دا آئیز آف دا بیہولڈر، نمبر 1. نمبر 2، اصل بیوٹی تو اخلاق اور مینرز کی بیوٹی ہے، کریکٹر کی بیوٹی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے اس بیوٹی کو بھی آپ ایک یوں کہہ لیجیے ایک یارڈ اسٹک بنا لیں تو یہ ایکچولی آرٹیفیشل ہے. ایک عورت جو ایک نارمل عورت ہو، جس نے آپ کے لیے، جس کے ساتھ آپ کے 2 3 4 بچے ہوں، وہ عورت اتنی پتلی دبلی اور اتنی اسمارٹ، اتنی فٹ ہونا ممکن نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس مرحلے سے گزارا ہے نا، جس میں وہ ایک ماں بنتی ہے، بچے کو کیری کرتی ہے، بچے کو ڈیلیور کرتی ہے، کچھ عام بات نہیں ہوتی. تو اصل خوبصورتی وہ ہے کہ ایک عورت جو اپنے گھر میں شوہر کے ساتھ رہتی ہے، وہ اس طرح اتنی جو ہمیں دکھائی گئی وہ نہیں ہوتی. تو انسان اگر اس پرسپیکٹو سے چیزوں کو دیکھے نا، تو اس کو بالکل اس کی جو لسٹ ہے نا، اس کی انٹینسٹی چینج ہو جائے گی. اور اس کے ذہن میں ایکچولی وہ جو اپوزٹ سیکس کا جو ایک ماڈل ہے آپ کے سامنے، جو اپوزٹ جینڈر کا ایک اسٹینڈرڈ بنا دیا گیا نا، کہ اپوزٹ جینڈر مرد ہو تو وہ ایسا ہونا چاہیے، اس کے بال ایسے ہونے چاہیے، اس کی ہائٹ ایسی ہونی چاہیے، عورت ہو تو اس کی فگرز ایسے ہونے چاہیے. تو یہ سب یہ مین میڈ ہیں، یہ کریٹڈ ہیں، یہ ڈراماٹائز کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں. یہ کہیں لکھے ہوئے نہیں کہ یہی ہے. ایک بات، اگر آپ لسٹ فار منی لے لیجئے، لسٹ فار پاپولیرٹی لے لیجئے، تو یہاں پر بھی دیکھ لیجئے کہ جو لسٹ فار منی ہے، تھوڑی دیر کے لیے انسان اگر یہ سوچے، اور جیسا اللہ تعالیٰ نے بار بار دعوت بھی دے رہے ہیں کہ اپنے پرپس کی طرف دھیان دو، اور یہ سوچو کہ یہ دنیا اصل میں تمہارا گھر نہیں ہے، تمہاری اصل ڈیسٹینیشن آخرہ ہے. تو ایک انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کتنے پیسے چاہیے؟ اور اگر ہم ان لوگوں کی لائف کو اسٹڈی کریں، ان کی پرسنل لائف کو اسٹڈی کریں، ان کی ہیلتھ کو اسٹڈی کریں، جن کے پاس بلینز اور ٹریلینز ہیں، تو ہم حیران و پریشان رہ جائیں گے کہ وہ بیچارے اپنی مرضی سے کوئی کہا بھی نہیں سکتے. شوگر ان کو ہے، بی پی ان کو ہے، ہارٹ ایشو ان کو ہے، وہ پرہیزی کھانا کھاتے ہیں، ان کے پاس کروڑوں روپے ہے، ان کے پاس اربوں روپے، اتنے روپے کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے. لیکن ان کی جو اپنی زندگی ہے وہ اتنی میزریبل ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود راتوں کو ان کو نیند نہیں آتی، ان کو ڈپریشن کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں. کھانا وہ اپنی مرضی کا کھا نہیں سکتے کیونکہ ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے. یہی آپ پاپولیرٹی کی طرف بات کر لیں. ابھی تھوڑے دن پہلے میں اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ ہم سب کو اچھا لگتا ہے کہ ہم فیمس ہو جائیں. ہم سب کو اچھا لگتا ہے ہمارے جب ہم جائیں تو لوگ ہمیں ویلکم کریں اور ہٹو بچوں والی آوازیں آئیں اور ہمارے ساتھ پروٹوکول اور آدمی ہمارے سیلفی. لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں. اس کا معنی یہ ہوگا کہ اگر آپ اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں، یا کوئی شخص اس لیول پہنچ جاتا ہے، اب وہ اپنی فیملی کے ساتھ کہیں پرسنل ٹائم نہیں گزار سکتا پبلک میں. وہ جہاں جائے گا لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے. ابھی میں دیکھ رہا تھا شعیب ملک صاحب لکی بند مال میں آئے. اب وہ بیچارہ اپنی بیوی کے ساتھ گھومنے آیا ہے، اس کا بھی دل ہے نا کہ چلو یار آج مال چلتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں. لیکن اس کے اور اس کی بیوی کے پیچھے 500 لوگ چل رہے ہیں. اب نہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کھڑے ہو کے کوئی شاپنگ کر سکتا ہے، نہ وہ اس سے کوئی بات کر سکتا ہے، نہ وہ فوڈ کورٹ میں کوئی کھانا کھا سکتا ہے، نہ اپنی بیوی کے ساتھ کوئی ایک کون آئس کریم لے کے شیئرنگ کر کے ٹو ایکسپریس ہز لو فار ہز وائف کر سکتا ہے. کچھ نہیں کر سکتا. 500 لوگ اس کے سر پہ چڑھے ہوئے، سیکیورٹی وہاں پہ آ گئی کیونکہ بھائی کوئی ہاتھ نہ لگا دے، کوئی تنگ نہ کر دے، کوئی دھکا نہ دے دے. کھانا وہ کھا رہا ہے بیچارہ، برگر تو ہر آدمی اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے برگر کی فوٹو لے رہا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ تھوڑی دیر کے لیے جب انسان اتنا فیمس ہو جاتا ہے تو اس کی پرسنل لائف کیا رہی. اور فیمس لوگوں کو بھی آپ دیکھ لیں، کتنے بڑے بڑے میوزیشنز ہیں، کتنے بڑے بڑے ماڈلز ہیں جو سوسائڈ کر کے مرتے ہیں. کیوں؟ پرپس آف لائف نہیں ہے. جو کچھ سوچا تھا مل گیا، اب کیا کریں. تو اس لسٹ کو اگر آپ نے پازیٹیولی یوز کرنا ہے نا، تو یو نیڈ ٹو ہیو اے پرپس آف لائف. یو نیڈ ٹو ہیو اے ریئلٹی چیک. جب یہ آپ کے ساتھ ہوگا نا تو ان ساری چیزوں کو آپ بیلنس کر سکیں گے. ورنہ آپ بھاگتے رہیں گے، بھاگتے رہیں گے، بھاگتے رہیں گے، اور ایک دن آپ یا تو اپنے آپ کو خود ختم کر لیں گے، یا تو خود آپ تباہ برباد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں اس پہ ایمفیسائز ہونا بڑا ضروری ہے کہ اس لسٹ کو، چاہے وہ اپوزٹ جینڈر کے لیے ہو، چاہے وہ منی کے لیے ہو، چاہے وہ فیم کے لیے ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کے لیے ہو، اس کو بیلنس کیسے کیا جائے، اس کو پازیٹیو وے میں یوز کیسے کیا جائے.
اس کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ کو کہوں گا کہ سب سے بہترین گائیڈنس ہمیں اللہ کا شکر الحمدللہ اسلام سے ملتی ہے، اور وہی گائیڈنس آپ کو دنیا کے آج سائیکالوجسٹ بھی دیں گے، آپ کو ڈاکٹرز بھی دیں گے، سب وہی دیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے بات کر لیتے ہیں لسٹ فار اپوزٹ جینڈر۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حکم دیا کہ جو شخص اڈلٹ ہو جائے، یعنی ایج آف پیوبرٹی کو ٹچ کر لے، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے، کیونکہ جب بھی اس کے دل میں ڈیزائر پیدا ہوگی تو اس کے پاس ایک حلال وے ہوگا اس ڈیزائر کو فلفل کرنے کا۔ اور جب ہم اس ڈیزائر کو فلفل کرنے کے قابل نہیں ہوں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر وہ ڈیزائر اتنی انٹینس ہو گئی کہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکے تو پھر ہم نہ صرف ایز اے مسلم گناہ کریں گے بلکہ ہم سوسائٹی کے اندر بھی ایول کریٹ کر دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جس کے ساتھ بھی آپ اپنی اس ڈیزائر کو فلفل کریں گے، جس لیول پہ بھی کریں گے، اوبویسلی وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کوئی نہ کوئی تو ہوگی نا، کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ اس کو بھی اللہ نے دنیا میں دیا ہوگا، اسٹینڈ الون تو کوئی نہیں ہوتا۔ تو کیا ہوگا کہ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ بھائی نکاح کرو، اگر تم نکاح نہیں کر سکتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تم روزے رکھو۔ اور یہ وہ طریقے ہیں کہ جس سے نہ صرف آپ اپنی لس کو بیلنس کر سکتے ہیں بلکہ ایک اچھی سوسائٹی بھی کریٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ سب کی رسپیکٹ ہوگی۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ مرد جو ہے نا وہ اس کی نیچر یہ ہے کہ وہ جو فزیکل اپیئرنس ہوتی ہے نا کسی بھی چیز کی، وہ اس کو دیکھتا ہے اور وہ فوراً اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اپنا ڈیسیجن جو ہے وہ لینا شروع کرتا ہے۔ خواتین کا معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے، یہ آپ کو سائیکالوجی کی بکس میں مل جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سوسائٹی کے اندر خواتین کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو خوبصورتی دی ہے اور ایک اٹریکشن دی ہے اپوزٹ جینڈر کے لیے، تو اپنے آپ کو کور کرو تاکہ کسی کی تمہارے اوپر نظر نہ پڑے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے انسان اپنی لسٹ کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور یہی چیز جو ہے ہم اس کو انگلش میں کہتے ہیں ماڈسٹی، یعنی میرج کر لیں، آپ کی شادی ہو جائے یا آپ ماڈسٹ ہوں، آپ کے اندر جو ہے وہ حیا ہو، یہ چیزیں کسی شخص کو بھی، کسی سوسائٹی کو بھی اس لسٹ کی جو کانسیکوینسز ہیں نا، بیڈ کانسیکوینسز، ان سے بچا سکتی ہے۔ اب اگر ہم بات کریں لسٹ فار منی، لسٹ فار فیم، تو اس میں بھی جو قاعدہ ہے، جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے اپنے زندگی کا پرپس معلوم کریں۔ اگر آپ کی زندگی کا پرپس آپ کو معلوم ہے، لیٹس سے ایز اے مسلم ہے کہ ہمارا پرپس یہ ہے کہ ہم نے اس زندگی کو اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے طریقے سے گزارنا ہے تاکہ دنیا کی چھوٹی زندگی کو گزار کر ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت میں اپنی جگہ پکی کر سکیں، اور وہ جنت وہ جگہ ہے جہاں پہ ایٹرنل لائف ہے، کبھی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ یہ ہمارا پرپس ہے۔ اب انسان اگر اس پرپس کو جانتا ہو تو پھر اس کے پاس جو کچھ ہوگا یا وہ جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوگا اس کو اس پرپس کے لیے یوز کرے گا، اور یہ پرپس ایسا ہے کہ یہ کبھی یعنی کمپلیٹ نہیں ہوتا، یہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، جب تک دنیا ہے، شیطان ہے، لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے، اس پرپس کو فلفل آپ کر سکتے ہیں، اور شیطان قیامت تک رہے گا، اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے وقت دیا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ڈیسائیڈ کریں بھئی آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو کتنا پیسہ چاہیے۔ جب انسان یہ طے کر لینا یار مجھے زندگی گزارنے کے لیے ہر مہینے 2 لاکھ روپے چاہیے، 2 لاکھ روپے بہت ہیں، آپ بفر میں 1 لاکھ روپے اور کر لیں، تو یہاں آ کے آپ اپنے آپ کو ریسٹرین کر سکتے ہیں۔ یعنی میرا ایک بڑا اچھا دوست ہے، میں اس سے کہتا ہوں یار تم اتنا سلو کیوں چلتے ہو اپنے بزنس میں، تم ایکسپینڈ کیوں نہیں کرتے، تم فاسٹ کیوں نہیں ہو، تم اس کو ڈائیورسفائی کیوں نہیں کرتے؟ اور اس کا جواب آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ بھائی مجھے کیا ضرورت ہے، الحمدللہ اس وقت میں جو کر رہا ہوں میں اپنی لائف کو انجوائے کر رہا ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، اپنی مرضی کے گیجٹس لیتا ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزارتا ہوں، تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ جیسے آپ نے وہ مشہور ایک فیبل سنی ہوگی نا کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی جگہ گیا، کسی ریور سائڈ پہ، تو وہاں پہ اس نے بوٹ رائڈ کے لیے بوٹ میں بیٹھا، بوٹ رائڈ کرنے لگا تو اس نے جو بوٹ چلانے والا تھا اس سے کہا یار تم کیا کرتے ہو؟ میں یہ کرتا ہوں۔ اچھا اس کے بعد کتنا کما لیتے ہو؟ اتنا کما لیتا ہوں۔ پھر کیا کرتا ہوں؟ میں گھر جاتا ہوں، دی بچوں سے انجوائے کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے یار تم تھوڑا سا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ایکسٹرا کام کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا جی یہ ہوگا کہ پھر تمہارے پاس تھوڑے پیسے اور آ جائیں گے، تھوڑے ہونے کے بعد تم ان پیسوں کو جمع کر کے ایک اور بوٹ لے لینا۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ پھر تم اس بوٹ پہ ایک کرائے پہ ڈرائیور رکھ لینا یا ایک آدمی رکھ لینا، وہ بوٹ چلائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اس بوٹ کی انکم بھی تمہاری ہو جائے گی، تم ڈرائیور کو اس کے پیسے دینا اور تم جو ہے وہ پیسے کمانا۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر اس طرح تمہارے پاس اور پیسہ آئے گا، تم پھر تیسری بوٹ لینا، چوتھی بوٹ لینا، 5ویں بوٹ لینا۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ پھر
تو اپنی لائف کو انجوائے کرنا. اس نے کہا بھائی میں ابھی تو لائف کو انجوائے کر رہا ہوں مجھے کیا ضرورت ہے سب کچھ کرنے کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو وہاں بیلنس کر لیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ بھئی آپ کے سامنے اگر پرپس بڑا اسٹرانگ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اس پرپس کے لیے زندگی گزارنی ہے, تو آپ کے پاس جو کچھ ہوگا, آپ ایک بزنس سے دوسرے بزنس پہ جائیں گے, تیسرے بزنس پر جائیں گے, آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جو کچھ ہے میں نے اس پرپس کو فلفل کرنا ہے, اس کی کاسٹ پہ کچھ نہیں کرنا, یعنی اپنی ایمان پہ سودا نہیں کرنا. میرے پاس مال آئے گا میں زکوٰۃ بھی دوں گا, میں صدقات بھی دوں گا, میرے پاس مال آئے گا میں لوگوں کے کام بھی آؤں گا, میرے پاس مال آئے گا لیکن میں اپنی نمازیں نہیں چھوڑوں گا, میں اپنے اذکار نہیں چھوڑوں گا, میں اپنا قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑوں گا, میں اپنی فیملی کو یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر جو حقوق لوگوں کے دیے ہیں رشتہ داروں کے, وہ میں نہیں چھوڑوں گا, میں فلفل کروں گا. تو اس طریقے سے آپ اپنی دونوں قسم کی لس کو جو ہے نا مینیج کر سکتے ہیں. تو ہر فیلنگ کے اندر نا کچھ اچھے پارٹ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بعض اوقات کچھ فیلنگ ایسی ہوتی ہیں جو بالکل ہی اچھی ہوتی ہیں, بعض اوقات کچھ فیلنگ ایسی ہوتی ہیں جو 50-50 ہوتی ہیں, بعض اوقات کچھ فیلنگ ایسی ہوتی ہیں جس میں میجورٹی سائڈ جو ہے وہ بیڈ ہوتی ہے اور مائنورٹی سائڈ, چھوٹی سائڈ جو ہے وہ گڈ ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں لسٹ بھی ایک ایسی فیلنگ ہے کہ عام طور پہ تو وہ نیگیٹو کنوٹیشن میں یوز ہوتی ہے جب ہم کسی انسان کو اپنی زندگی کو ضائع کرتے, مال کو ضائع کرتے, اور ان ہوس کے پیچھے, جسے ہم کہتے ہیں نا ہوس کا پجاری, اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث میں تعیس عبد دنیا تعیس عبد دینار تعیس عبد درہم, کہ ہلاک ہو گیا دینار کا بندہ, ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ. اس زندگی کا مقصد صرف مال ہے, مال ہے اس کے پاس لیکن اس کو اور مال چاہیے, اور مال چاہیے, اور مال چاہیے. تو یہ ایسی کچھ چیزیں ہیں جن سے آپ اپنی لسٹ فار سیکشل, لسٹ فار سیکس اور لسٹ فار منی اور فیم کو بھی مینیج کر سکتے ہیں.